حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی میں کیوں دفن کیا گیا اور پھر 400 سال بعد کس لیے آپ کا تابوت پانی سے نکال کر آپ کے جسم کو دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دفن کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے نبی تھے کہ جن کی ساری زندگی تکلیفوں اور آزمائشوں میں گزری، لیکن آپ نے ہمیشہ صبر کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت بخشی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کے لیے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب کو پیغام پہنچایا۔ جب حضرت یوسف نے اپنے والد کا لکھا ہوا خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے سب بھائیوں کو بتایا کہ میں آپ کا ہی بھائی ہوں جس کو آپ بچپن میں کنویں میں پھینک کر گئے تھے۔ حضرت یوسف کی زبان سے یہ بات سن کر انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا، اور بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی اور کہا کہ میری قمیض ابا جان کے چہرے مبارک پر ڈالنا تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جب بابا کی بینائی واپس آ جائے گی تو آپ سب گھر والے میرے پاس مصر تشریف لے آنا۔ یہ بات سن کر آپ کے سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں نے یوسف کا بکری کے خون سے تر کرتا ابا جان کو دیا تھا۔ حضرت یوسف کا بھائی یہودا وہ کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف گیا۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائی اور گھر والوں کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھی ہمراہ بھیجی۔ یہودا جیسے جیسے مصر سے کنعان کے قریب جاتا رہا تو حضرت یوسف کے کرتے کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ رہی تھی، جس کا ذکر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتوں سے بھی کیا تھا۔ حضرت یعقوب کے پوتوں نے کہا کہ آپ اب بھی اس پرانی بات پر اڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو؟ یہودا جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر اپنے باپ کے پاس پہنچا تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا تو ان کی بینائی واپس آ گئی، جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے سب بیٹوں کو معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے لوگوں کو ہمراہ لے کر حضرت یوسف کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت بڑے جلوس کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت یعقوب یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا، کیا یہ فرعون مصر کا لشکر تو نہیں؟ یہودا نے جواب دیا کہ ابا جان، یہ آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو آپ اور گھر والوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو فرماؤ کہ ذرا اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھو، آسمانوں کے فرشتے بھی آپ کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں، جو آپ کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے جدا ہونے کے غم میں روتے رہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ 40 سالوں کے بعد ہونے والی ملاقات نے باپ اور بیٹے کی آنکھیں نم کر دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام خاندان کو لے کر دربار میں چلے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو تخت شاہی پر بٹھایا۔ اس تخت شاہی کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور سوتیلی ماں بھی موجود تھی۔ اس کے بعد آداب شاہی کے احترام میں سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس وقت جائز تھا۔ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ حضرت یوسف نے اپنے والد محترم سے فرمایا، ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے قید سے نکالا، آپ سب کو گاؤں سے لا کر مجھ سے ملاقات کرا دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اس کے بعد مصر کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ اس نے ساری بادشاہت حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے۔ مصر میں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات پائی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب کو حضرت ابراہیم اور حضرت سعد علیہ السلام کے ساتھ دفن کر دیا۔
پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام وفات پا گئے تو مصر کے لوگوں میں لڑائی پڑ گئی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف کو ان کے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ برکت اور رحمت ان کے محلے پر قائم رہے۔ پھر مصر کے علماء نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کو سنگ مرمر کے تابوت میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دیا جائے، جس سے دریا کا پانی قبر کو چھو کر گزر کر سارے گھروں میں پہنچ جایا کرے گا اور آپ کی رحمت ہر گھر میں قائم رہے گی۔ تبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچ میں تدفین کر دیا گیا۔ لیکن حضرت یوسف نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میرے آنے والی نسلیں یہاں سے ہجرت کر جائیں گی اور میرے لوگ میرے تابوت کو نکال کر یہاں سے لے جائیں گے اور پھر مجھے میرے باپ دادا اور پردادا کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا۔ 400 سال گزرنے کے بعد فرعون مصر بنی اسرائیل پہ ظلم ڈھانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ نے جب فرعون کا تختہ الٹ دیا اور اپنی قوم کو لے کر مصر سے جانے لگے تو کافی سفر کے بعد اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل سے محروم رہے۔ بالآخر آپ کے پاس حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا حکم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عرابی کے ہاں مہمان تھے۔ اس نے آپ کی بڑی خاطر تواضع کی۔ واپسی میں آپ نے فرمایا کبھی ہم سے مدینہ بھی مل لینا۔ کچھ دنوں بعد وہ آدمی آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا کچھ چاہیے؟ اس نے کہا ہاں، ایک تو اونٹنی دیجیے اور ایک بکری دیجیے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ نے فرمایا افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کیا واقعہ ہے؟ آپ نے فرمایا جب کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، 1000 کوشش کی لیکن راہ نہ ملی۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا یہ کیا اندھیرا ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے، تو سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے۔ ہم میں ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی حضرت یوسف کی قبر سے واقف نہیں۔ آپ نے اس بڑھیا کے پاس ایک آدمی بھیج کر کہلوایا کہ مجھے حضرت یوسف کی قبر دکھلائیں۔ بڑھیا نے کہا کہ ہاں بتا دوں گی لیکن پہلے اپنا حق لوں گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ آپ پر اس کا یہ سوال بہت بھاری پڑا۔ اس وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لیں، اس کی شرط منظور کر لو۔ پھر وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو چکا تھا۔ اس کا پانی نکال دیا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو کہا اب یہاں کھودو۔ کھودنا شروع ہوا تو قبر ظاہر ہو گئی۔ تابوت ساتھ رکھ لیا۔ اب چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئی۔ جو آپ کا تابوت تھا وہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین لے گئے۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت اٹھایا۔ کہا گیا ہے کہ خود آپ نے ہی اٹھایا تھا اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے برابر لا کر ان کو دفن فرما دیا۔